السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ دیکھیے، اپنے جو ہے جو کمنٹس کے اندر سوال آئے ہیں، اپن اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک محمد وسیم محمد عارف انصاری جی ان کا سوال تھا کہ اہل طریقت میں ایمان والا کون ہے؟ جی 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 اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ جی 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 دیکھیے صاحب، سوال تو بہت خوبصورت ہے محمد وسیم صاحب کا، اور سلام ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے مالک، اپنی بارگاہ رحمت میں ان کے حصے میں درجہ بہ درجہ رحمت عطا فرمائے، اور انہیں برکت فہم درازی اور شعور بیداری عطا کرے میرا مالک۔ یہ سوال تو بڑا اچھا تھا حضرت جو ہے، مگر یہ سوال کہ اللہ بار بار کن سے مخاطب ہوا؟ اے ایمان والو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کا جو شان نزول تھا کہ اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اس طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، پورے ایمان میں آ جاؤ، آدھے ادھورے ایمان میں نہ رہو۔ تو اس پر جو ہے کہنا محال ہے، مشکل ہے کچھ بھی جملہ، کیونکہ میں، آپ اور محمد وسیم صاحب اس دور حال کا جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ہم تینوں اور دیگر سننے والے سامعین حضرات ناظرین موجود نہیں تھے اس وقت میں۔ اچھا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کی جتنے بھی آیتیں ہیں وہ وجہ پر نازل ہوئی، بے وجہ نازل نہیں ہوئی۔ جب جیسی وجہ درپیش آئی ہے تو ویسے آیتوں کا نزول ہوا ہے صاحب۔ صحیح ہے۔ ہاں، اس حال میں ہم اپنی فکر سے اپنے خود کی ذاتی ایمانی تحقیق کی بنا پر کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس کو، مگر کسی اور کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے۔ اچھا، کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں۔ صحیح ہے۔ ایمان کا پیمانہ کتنا ہے یہ اللہ کے پاس ہے، ہم بشر کے پاس نہیں ہے صاحب۔ تو اس معاملے میں مطالبہ اور خیال، یہ سوال ناقص ٹھہرتا ہے، اچھا، کمزور ہوتا ہے یہ۔ اچھا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سبق آموز آیت ہے، ہر پڑھنے والے کے لیے ایک عبرت، ایک سبق ہے۔ صحیح ہے کہ وہ اپنا پیمانہ دیکھے، اپنی فکروں سے دیکھے کہ ہم کہاں کم پڑھ رہے ہیں، اس کو مکمل کرے۔ صحیح ہے۔ مگر ہم اپنے مشاہدوں کو کسی اور ایک دوسرے شخص کے اوپر لاد نہیں سکتے ایمان کے متعلق۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ ایمان کوئی ظاہری شے نہیں ہے، ایمان ظاہری شے نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا وجود کیا ہے؟ ایمان کا حقیقی وجود وفا پر مبنی ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے صاحب؟ وفا پر مبنی۔
ہاں بات کو سمجھ لیں، وفا اور ہے ایمان اور ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یقین اور ہے ایمان اور ہے. کیا بات ہے. یقین اور ہے ایمان اور ہے. یقین کسی بات پر قائم ہو جانے کو کہتے ہیں بغیر شک شبہ کے. اچھا. بغیر شک و شبہ کے. بغیر کسی دلیل کی طلب کے اس پر قائم ہو جانے کو یقین کہتے ہیں. کیا بات ہے. بس ہو جانا ہے. یقین حق تعالی کے فیکون کا ایک سایہ ہے. کیا بات. اور ایمان سلوک کی راہ میں وفا ہے. سلوک کی راہ میں وفا. وفا اس کو آسان الفاظ میں کس طرح. سالک کے لیے وفا ہے. اچھا. سالک پر وفا فرض ہے. ایمان سالک پر وفا فرض ہے. اب قرآن کی روشنی میں اگر اسے ہم کبھی بیان کبھی کرتے کبھی ہے حضرت. ہاں جی. تو صاحب نے جو فرمایا کہ اہل طریقت کے نزدیک ایمان کا مکمل ہونا. ہاں. کیا ہے. کیا ہے تو میں کہوں گا اہل طریقت ہو یا نہ ہو، اب بات پوری امت پہ آ جائے. اب وہ طالب طریقت ہو یا صاحب طریقت ہو. صاحب طریقت مرشد ہوتا ہے، طالب طریقت مرید ہوتا ہے. اچھا. ہے نا. تو دونوں کے لیے، اور جو سادہ دل بندے ہیں جو ابھی جڑے نہیں کہیں سے مگر فکر رکھتے ہیں، ڈوبتے ہیں اللہ کی فکر میں، قرآن پڑھتے ہیں تو یقین مانے، تو ان کے لیے بھی یہ سب کے لیے کل مسلمین اور مومنین کے لیے ایک ہی تعلق، ایک ہی تقاضا اللہ کی جانب سے ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان کے لیے اللہ سفر دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ ہاں، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے. پہلے اسٹڈی کرواتا ہے اللہ. کیا کرواتا ہے پہلے؟ کیا بات. صاحب ہم کو کوئی ڈاکٹر کی ڈگری ایسی مل جاتی ہے کیا؟ نہیں. پہلے اس کا ایک بیسک ہوتا ہے سائنس، اس پر اسٹڈی کروائی جاتی. صحیح ہے. ہم کو 5ویں 6ٹھی کلاس سے سائنس دیا جاتا ہے. صحیح ہے. ہوتے 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 تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، ہم سمجھنے لگتے ہیں اس کو، اس کا بیسک سمجھنے لگتے ہیں 10ویں کے اندر. صحیح ہے. پھر 12ویں تک ترقی جب ہوتی ہے سائنس کی طرف ہم مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہم سبجیکٹ چنتے ہیں. ہاں جی. پھر ہم کیمسٹری ہو یا کچھ بھی ہو، فزکس ہو، سائنس سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، ہم کسی ایک سبجیکٹ کو چن کے اس پہ محنت کرتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں پھر اس کی ڈگری ملتی ہے. اس کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل کے بعد ڈگری ملتی صاحب. صحیح ہے. اس کی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کرنی پڑتی ہے ہم کو. صحیح ہے. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو ٹھیک اللہ نے بھی ایسا ہی ایک طریقہ نظام بنایا ہوا ہے ایمان کے لیے. کیا بات. بالکل ایسا ہی نظام بنایا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ ال عمران کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں ایمان لاؤ ان رسولوں پر، ان رسولوں کی کتابوں پر. دیکھو آپ، اچھا طریقہ چل رہا نا اسٹڈی کا. جو ایمان کے پریکٹیکل ریسرچر ہے ان کی کتابیں، جنہوں نے کامیابی ڈگریاں لے کر حاصل کر کے بیٹھ گئے، جن کو اپنا مقام اور مرتبہ مل چکا ہے، کیا بات. ان کی جو رسالے ہیں، ان کے ذریعے جو اللہ نے اتارے ہیں، ان کے رسالوں کا مطالعہ کرو. بول اللہ ایمان لاؤ. کیا بات. آپ ایمان کیسا لائیں گے؟ جب پھر اس کی اسٹڈی کریں گے. پہلے سمجھو اس کو بھائی، تھیوری ہے اللہ کا طریقہ کار، پہلے سمجھو اس کو. آپ جب سمجھیں گے تو رسولوں کو بھی سمجھیں گے، اس کا جو پریکٹیکل ہے ان کو بھی سمجھیں گے آپ. کیا بات. سبحان اللہ. جب یہ سمجھ میں آئے گی نا تو قرآن آخری میں آتا ہے محمد رسول اللہ. پھر اپنی امت کی طرف آؤ، اپنے نبی کی طرف آؤ. پہلے دوسرے نبی کو سمجھو جن پہ کتابیں اتری تھی،
وہ پیمانے کو سمجھ میں آئے گا تم کو، کون سی ہدایت، کون سا قانون کب نافذ ہوا، کب رائج ہوا، کب لگا، اور کس قوم کے لیے لگا، کیوں لگا. کیا بات. اس میں لاجک بھی ہے، اس میں کیمسٹری بھی ہے، اس میں تم کو جو ہے روح کا یعنی سول کا اپنا سائنس بھی ہے اس کے اندر، فزیکل سائنس بھی ہے، اس میں سارا سائنس پڑا ہوا ہے، کیمیکل سائنس بھی پڑا ہوا ہے، سب پڑا ہوا ہے. سمجھو تم اس کو. پھر اس کے بعد نبی کو سمجھنا. نبی بہت مشکل ہے. قرآن آخری کتاب ہے، بہت مشکل ہے. ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے آپ اس کو. کیا بات. ڈائریکٹ آپ قرآن کو نہیں پہنچ سکتے. نئی بات ہے سب کے لیے. میری باتیں آج نصیب کہ تم قرآن جن پہ نازل ہوا اس کی امت میں پیدا ہوئے، مگر قرآن کی عظمت کے لیے تمہیں اللہ پہلے ان 3 کتابوں کو اسٹڈی کرنے کا حکم دے رہا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے ان 3 کتابوں کو سمجھنا پڑے گا جس کا اللہ حکم دے رہا ہے. ایمان لاؤ ان پر بھی اور ان کے رسولوں پر بھی، جنہوں نے جو پریکٹیکل گزرے ہوئے اس کے. اچھا. ان کو سمجھ کر کے پھر قرآن پہ آؤ، کہ جو قرآن ان تینوں کتابوں کی تصدیق ہے. اچھا. کیا بات ہے. جب تم قرآن میں آئیں گے نا صاحب، پڑھ کے اسٹڈی کر کے آئیں گے، سمجھ لیں گے نا اس کو. جب تم سمجھ لیں گے، پہلے اسٹڈی کریں گے. شریعت ہے وہ، اسٹڈی کرنا شریعت ہے، قانون الہی، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت. اسٹڈی کرنے کا حکم ہوا، کرو، پڑھو، ان رسولوں کو بھی سمجھو، اس قرآن اس کتابوں سے. جس کی کتاب اس کا رسول، اس کو بھی سمجھو. کیا بات. وہ سمجھتے ہوئے آئیں گے نا کہ قرآن کی طرف آؤ. تو وہ شریعت تھی، 3 کتابوں کو مطالعہ کرنا شریعت تھی، اللہ کی شریعت. اچھا، اب اس کو سمجھنا، ان 3 کتابوں کو سمجھنا، اس شریعت کے پیچھے جو حکمت تھی اللہ کی، وہ ہے وہ. اور ایسی حکمتوں تک رسائی کرنا اسے علم حکمت تصوف کہتے ہیں. کیا بات ہے صاحب. جب علم حکمت تصوف مکمل ہوگا، سمجھ مکمل ہو جائے گی، تب جا کے تم قرآن کے پاس آئیں گے. پھر قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، پھر رسول کو جانیں گے. کیا بات ہے. اپنے نبی کو جانیں گے، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو سمجھیں گے. ان کو سمجھ کر کے پھر اس رسول کی اطاعت کریں گے. جب رسول کی اطاعت جب شروع کریں گے نا، اس رسول کی اطاعت کو شروع کرنے کا نام طریقت ہے. کیا بات. واتو اللہ واتو رسول. حقیقت میں اس آیت کے کردار کو، اس آیت کو اپنے کردار میں صرافہ کرنے کا نام طریقت ہے. اس آیت کو جس نے صرافہ کردار بنا لیا، وہ صاحب طریق کہلایا. کیا بات ہے. اب ایسا صاحب طریقت بتاؤ بھلا کہ ایمان کی اس میں کیا شرائط کی کمی ہوگی کوئی؟ اتنی محنت کر کے، اتنی کلاس سے گزر کر، اتنے الگ الگ قسم کے مکتب سے گزر کر، اتنے چیمبر سے گزر کے پاس ہوگا وہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تب جا کر کے جب اطاعت مکمل کریں گا تو اس اطاعت کے مکمل ہونے کا نام وفا ہے. تو اللہ نے جو جس کا حکم دیا تھا وہ مکمل ہوا، اس لیے وفا پوری ہوئی. اس وفا کے پوری ہونے کا نام ایمان ہے صاحب. یہ ہے طریقت کا ایمان. کیا بات.
الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اسی کتاب کے ذریعے سے ایک کتاب غیب کا پتہ ملتا ہے اسے، اس کتاب غیب کے علم غیب پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو ایمان الغیب کے تحت وہ صاحب ہدایت بنتا ہے۔ ہدی للمتقین الذین، غیب کا متقی اور پرہیزگار، ظاہر کا نہیں۔ جو غیب کا متقی اور پرہیزگار ہوگا، غیب کا جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ ایمان طریقت کہلائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اہل سمجھ اور داناؤں کے لیے، سمجھداروں کے لیے مزید اس سے زیادہ کوئی اور گفتگو کرنے کی ضرورت پیدا ہوگی۔ صحیح ہے، بہت اچھے اشارے ہیں یہ میرے، اور با قرآن دلیل ہے۔ کیا بات۔ اور یہ صرف صاحب طریقت فقیر کے لیے نہیں تھا، کل امت مسلمہ کے لیے، کل مومنین کے لیے۔ کیا بات۔ تو جناب کیا نام تھا سر ان کا؟ محمد وسیم محمد وسیم عارف انصاری صاحب۔ ان کے موضوع پہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا کر کے پیش کر دی ہے، اور مکمل دلالت پر مبنی ہے، اور بات کو تھیری وائز سمجھایا میں نے، ہاں جی، طریقہ کار سے سمجھایا۔ جو اسکول میں ایک نظامت ہوتی ہے بچوں کو تیار کرنے کی، بالکل وہی طریقے سے اللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیار کر رہا ہے اور سب طرف سے گزار رہا ہے، تاکہ کسی بھی اور نبی کے دین کا کوئی بندہ امت محمدی پہ غالب نہ آئے، کیا بات۔ اور اسے اپنی ضرورت اپنی طرف، پھر اپنے نبی کی طرف یعنی نبی ماضی کی طرف رغبت نہ کروائے، کیا بات۔ کیونکہ وہ حال کے نبی کی توہین ہوگی۔ حق۔ کیونکہ حال کا نبی جس حال میں ہو وہ عظیم اور عزیز ہوتا ہے اور مقبول ہوتا ہے، صحیح ہے، اور ماضی کا جو نبی ہوتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان تینوں دیگر جو نبی ہے، تورات، زبور، انجیل کے جو رسول ہے، ان پہ بھی ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، ان کی کتابوں پہ ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، تاکہ وہاں کی اسٹڈی کر کے مکمل کر کے ہم ادھر آئے قرآن کی طرف۔ اور جب قرآن ہاتھ میں لے لیں گے، ہم قرآن تک جب ہم پہنچ جائیں گے، جس نے تینوں کی اسٹڈی کر کے آیا، جو تینوں کی اسٹڈی کر کے آیا پھر قرآن تک پہنچا، اس بندے کے لیے قرآن منسوخ ہے، سب کے لیے نہیں۔ ارے معاف کرنا، اس بندے کے لیے تینوں کتاب منسوخ ہے قرآن میں۔ قرآن میں یہ تین کتاب کے منسوخ ہونے کا بھی حکم آیا ہے، مگر کن کے لیے؟ جنہوں نے اسٹڈی کر لی، جو اس کتاب کے رسولوں کو بھی سمجھ چکے، کتاب کو بھی سمجھ چکے، ان کے لیے وہ منسوخ ہے۔ اب وہ ساری محنت قرآن مجید پر کرے اور اس سے اپنے وقت کے نبی کو سمجھے، اور پھر اس نبی کی رسول ہونے کی رسالت پر گامزن رہے، اور اس پر قائم رہ کر کے عمل پیروا ہو کر کے واتو اللہ واتو رسول کو تکملہ کرے۔ یہ ہونے کا نام، اس عمل کردار کا نام صاحب طریق ہونا ہے، اور ایسے صاحب طریق کی شہادت ایمان طریق کہلاتی ہے۔ کیا بات۔ الحمدللہ۔ وہ صاحب کے خواہش کے متعلق جو ہے مختصر جملوں کے اندر جو میں نے وضاحت کی، کہیں اگر میں کچھ کم پڑا ہو سمجھانے میں تو میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، آپ ہی لوگوں کی طرح، اس لیے خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں، مگر اپنی جانب سے سمجھانے کی مکمل کوشش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو بہتر برکت فہم عطا کرے اور اپنے کلام کی حقانیت سے آشنا کرائے۔ صحیح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں
اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔